من اسمه دواء وذكره شفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھنے میں. برادران اسلامی، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان دو ہی قسم کے ہیں دنیا میں، یا سیاسی مسلمان ہیں یا الہی مسلمان ہیں. دو ہی قسم کے مسلمان ہیں. باقی میں کسی تفرقے کا قائل نہیں ہوں. تفرقہ بازیوں سے باز آ جائیں اور ایک آنگن میں جو کھڑی ہوئی دیواریں ہیں ان کو گرائیں، اور خاص طور سے منبر غدیر کے آگے جو ہوا میں ریت کی دیوار کھڑی کی گئی ہے اسے ڈھانے کی کوشش کریں. سب مسلمان ایک ہو جائیں اور یہ یاد رکھیں، انسانی معاشرے میں، روحانی معاشرے میں کبھی بھی کسی سیاسی بنیاد پر وحدت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. وحدت پیدا ہوگی تو روحانی بنیاد پر، وحدت پیدا ہوگی تو انسانی بنیادوں پر، وحدت پیدا ہوگی تو عدل و انصاف کی بنیادوں پر. سیاسی بنیادوں پر کبھی وحدت نہیں پیدا ہو سکتی. اس لیے کتنے ہی سیاسی بیانیے درست کر لیے جائیں، ان سے نہ اسلام کو فائدہ ہوگا اور نہ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، نہ انسانوں کو فائدہ ہوگا. وحدت پیدا ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف سچی انسانی بنیادوں پر، سچی روحانی بنیادوں پر، سچی الہی بنیادوں پر. اصل قال اللہ اور قال رسول اللہ ہے. قال فلان و قال فلان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
اصل قال اللہ اور قال رسول اللہ. جو چیز ثابت ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے اس پر ہماری جانیں قربان. جو چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے ہے اس پر بھی ہماری جانیں قربان. جو چیز ثابت ہے کہ رسول اور خدا کی طرف سے نہیں ہے اس کی طرف ہمیں ترچھی نگاہ بھی ڈالنے کو راضی نہیں ہے. خدا کی قسم اسی یقین کے ساتھ منبر پہ آتا ہوں اور جو آپ کے سامنے گزارشیں کرتا ہوں یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ حضور حق میں بھی یہ بیان دے سکوں. ایک متوازی سلسلہ تو روز ازل سے چل رہا ہے. یہ یاد رکھیے کہ جو کسی نبی کے مقابل میں آتا ہے اور نبی کو رد کرتا ہے وہ نبی کو رد نہیں کرتا، خدا کو رد کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو منتخب کیا، آدم کو نبی بنایا، آدم کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا. جس نے آدم سے سرتابی کی اس نے آدم سے سرتابی نہیں کی، خدا کے حکم سے منکر ہوا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے رجیم و لعین، مردود بھی ہوا ملعون بھی ہوا. تو جب بھی کوئی کسی نبی کو کسی نبی سے یہ کہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے مطلع بالکل بے غبار ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. متوازی دو راہیں چل رہی ہیں. اب وہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی فرمایا ہے، مشہور شعر ہے ان کا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. ہے نا مشہور شعر؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. مشہور شعر ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ازل میں تو حضور کا وجود نہیں تھا بظاہر، بعض حضرات کے مطابق. تو یہ چراغ مصطفی ایک استعارہ ہے یا نہیں؟ یہ کس چیز کا استعارہ ہے؟ چراغ مصطفی حق کا استعارہ ہے. چراغ مصطفی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو سلسلہ ہدایت ہے اس کا استعارہ ہے. آدم بھی چراغ مصطفی ہے، نوح بھی چراغ مصطفی ہے، ابراہیم بھی چراغ مصطفی ہے، موسیٰ بھی چراغ مصطفی ہے، عیسیٰ بھی چراغ مصطفی ہے، خود حضور کا وجود بھی چراغ مصطفی ہے. اور حضور کے بعد جن کو الرسول نے کہہ دیا منی وہ سب چراغ مصطفی. ازل سے ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اب پہچاننا ہوگا رسول کی باتوں کو کون کون رد کر رہا ہے. اس کا تعلق شرار بولہبی سے ہوگا. جو بھی جہاں بھی رسول کو آج اس دور میں یا کسی بھی دور میں آنے والے زمانے میں کسی بھی زمانے میں گزشتہ ہو یا حال یا آئندہ رسول کو رد کرنے والا شرار بولہبی تو ہو سکتا ہے،
اس کا کوئی دور دور تک رشتہ چراغ مصطفی سے نہیں ہو سکتا۔ اور ایک قرأت اور ہے تاریخ کی، دیکھیے تاریخی قرأتیں ہوتی ہیں نا، یہ ایک قرأت ہے، یہ 2 مصروں میں یہ ایک پوری قرأت ہے تاریخ کی، ہزاروں لاکھوں صفحات پر پھیلی ہوئی آدم سے لے کے اس وقت تک کی تاریخ کی ایک خاص قرأت ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے۔ دانشور حضرات ہیں وہ یہاں لفظ قرأت کے معنی سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں، اور ایک قرأت اور ہے، اور وہ یہ ہے کسے خبر تھی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ یہ بھی ایک قرأت ہے، یہ بھی ایک قرأت ہے تاریخ کی، 2 مصروں میں تاریخ کی ایک قرأت ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک دین لیا اور پھر اس دین میں سے اس کی روح ہی کو جدا کر دیا، اور اس کا مقصد انسانوں کی تربیت نہیں رہا، نفوس کا تزکیہ نہیں رہا، خدا کی بندگی نہیں رہا، رسول اللہ کی اطاعت نہیں رہا، اس کا بس ایک مقصد رہا، وسعت بخشنا سلطنت کو، حکومت کو، ریاست اور حکومت، یعنی سب کچھ گویا کہ ریاست اور حکومت ہے، سب کچھ ریاست اور حکومت ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں دیکھ لیجیے جہاں جہاں صرف حکومت اور ریاست کے لیے لوگوں نے لشکر کشی کی، آج وہاں سب کچھ ہے مگر اسلام نہیں ہے۔ اور دنیا کے بعض بڑے ممالک ایسے ہیں جہاں لشکر کشی نہیں کی گئی، روحانی سفیروں نے، صوفیاء نے، علماء نے، فقہاء نے جا کے جہاں تبلیغ کی، وہاں آج کس طرح اسلام پنپ رہا ہے۔ ملیشیا میں، ملیشیا چھوٹا ملک تو نہیں ہے آج، ملیشیا ایک ملک ہے، اس پر کس نے لشکر کشی کی تھی؟ کوئی لشکر لے کے گیا تھا؟ کوئی فوج کشی ہوئی؟ یہ پورا ایک گویا کہ اتنا بڑا علاقہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ اس کے معنی بہت صاف ہیں کہ اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلام پھیلتا ہے یا علم کی روشنی میں یا کردار کی قوت سے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہت سے مستشرقین نے بھی، مستشرقین اورینٹلسٹ، انہوں نے بھی قدیم الایام سے یہی مبنا اختیار کیا کہ یہ نہ وحی آئی تھی، نہ کوئی جبرائیل کا قدم درمیان میں تھا، نہ مسلمان جنہیں پیغمبر سمجھتے ہیں ان کا کوئی تعلق آسمان سے تھا۔ یہ تو انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک سلسلہ گویا کہ کیسے کہوں، یعنی گڑھ لیا تھا، ایک جعل کر لیا تھا ایک سلسلہ۔ یہ مستشرقین میں سے بہت سے مستشرقین کا یہی زاویہ نظر ہے۔ اور اب بعض اس وقت بھی زندہ ہیں ایسے سو کالڈ دانشور جن کی گفتگو سنیے تو بالکل یہی لگتا ہے کہ نہ اللہ کی کوئی گنجائش ہے، اللہ نے وحی بھیج دی، ٹھیک ہے، رسول نے وحی پہنچا دی، ٹھیک ہے، اب جو کچھ ہے وہ ریاست ہے، حکومت، ریاست، اللہ کو ہٹا دیا وہاں سے، اللہ کی جگہ کیا چیز آ گئی؟
ریاست. اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی وفاداریاں اب بھی بنو امیہ کے ساتھ ایسی ہیں. تمام مسلمانوں کے لیے غیرت کا لمحہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلافت اصلاً شرعی تھی ہی نہیں، منعقد ہی نہیں ہوئی وہ خلافت. اس لیے خلافت منعقد نہیں ہوئی کہ وہ خلافت تو دراصل بنو امیہ کے پاس ہونی چاہیے تھی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسے دانشور کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ جوانان عزیز، فریب میں نہ آ جانا، فریب میں نہ آ جائیں جوانان عزیز، کسی بھی مسلک کے ہوں. وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ جس نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی. اور ایک بڑا اچھا جملہ ہے، آپ کے اس ملک کے بہت عظیم الشان عالم حضرت علامہ بزرگوار مفسر قرآن ابھی زندہ ہیں، پروردگار اس قوم کو ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، انہوں نے ابھی اسی سفر میں عنایت فرمائی اپنی ایک عربی کتاب علی امام، اور اس میں عربی میں کتاب ہے، شروعی میں ایک جملہ ہے، کیا حسین جملہ ہے. کہا کہ علی نے آغوش پیمبر میں آنکھیں کھولی اور پیمبر نے آغوش علی میں آنکھیں بند کی. خدا جزائے خیر دے اس عالم بزرگوار کو، خدا جزائے خیر دے، خدا عمر خضر عطا فرمائے. دو فقروں میں کیا عظیم تاریخ سمو دی ہے، دو کرداروں کو کس طریقے سے پیش کیا ہے. علی نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی اور پیغمبر نے آغوش علی میں آنکھیں بند کی. تو اسلام کے اسرار ملیں گے تو یا نبی سے ملیں گے یا علی سے ملیں گے. لوگ اسلام کی قراتیں کرتے ہیں جبکہ قاف ادا بھی نہیں کر پاتے ہیں. ایسے لوگ قرآن و سیرت کے ماہر بنے ہوئے ہیں جن کا قاف سین بھی درست نہیں ہے. کفر کا کاف اتنا گہرا پیوست ہے کہ قاف سے قرآن کہہ نہیں سکتے، قرآن ہی کہتے ہیں. اگر لفظ قرآن نہیں کہہ سکتے، ہمیشہ زبان سے نکل رہا ہے قرآن. یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون سی چیز ہے قرآن؟ یہ کاف کفر ہے جو پیوست ہے. ورنہ کلام الہی کو قرآن کہنے بجائے قرآن کہنے کا جواز کیا ہے کسی پڑھے لکھے آدمی کو؟ جاہل ہو تو ہو، جو خود کو پڑھا لکھا کہتا ہو وہ اتنا گر کیسے سکتا ہے؟ میں خود آپ کا نام غلط لوں تو کیسا لگے گا؟ کسی کا نام میں غلط لوں کیسا لگے گا اسے؟ قرآن کا نام آپ قرآن نہیں کہہ سکتے، قرآن 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 کہتے رہتے. یہ کاف کفر ہے جو پیوست ہے ذہن سے قلب تک. آپ کیا ہدایت کریں گے جوانوں کی اور نسل بشر کی؟ آپ فیصلہ کون کرنے والے کہ شرعی حیثیت کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے؟ آپ کی اپنی شرعی حیثیت کیا ہے؟
مونولاگ نہ کیجئے، آئیے سامنے آئیے، گفتگو ہو تو لطف آئے گا، معلوم ہوگا آپ کی عربی گرامر کیسی ہے اور قرآن کی تعلیم کیسی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں معافی چاہتا ہوں، بعض چیزیں ہمارے ہاں ریڈ لائن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ بنو امیہ کے خلاف نہیں سن سکتے، ہم آل رسول کے خلاف نہیں سن سکتے۔ آپ بنو امیہ کے خلاف نہیں سن سکتے، نہ سنیں، ہمیں کون سا شوق ہے اپنی گفتگو ضائع کرنے کا؟ ہماری گفتگو کے ملائکہ مشتاق ہوتے ہیں۔ آپ تو ہمارے مخاطبین کے صف میں ہیں ہی نہیں۔ جب ہم فضائل محمد و آل محمد پاتے ہیں، عرش سے ملائکہ فرش پر آتے ہیں۔ آپ کو نظر نہ آتے ہوں ملائکہ، آپ کی بے بصیرتی ہمیں ان آنکھوں سے بھی نظر آتے ہیں۔ نفس کی تربیت کیجئے، خودی کو خدا نہ بنائیے۔ اپنی بیمار خودی کو، اپنی ورم شدہ خودی کو خدا نہ بنائیے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا ہے، اپنی ہوائے نفس کو معبود نہ بناؤ، ہوائے نفس کو معبود نہ بناؤ، اپنی انانیت کو اتنا نہ بڑھا لو کہ خدا سے ٹکرا جائے۔ خدا کہتا ہے کہ رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب، سورہ مبارکہ احزاب، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور کس کے لیے؟ آگے وضاحت ہے۔ تمہیں دنیا چاہیے تو رسول اسوہ حسنہ تمہارے لیے نہیں ہے ہوگا۔ حکومت چاہیے، تخت چاہیے، تاج چاہیے، تمہیں خزانہ چاہیے، تمہیں باغ چاہیے، تمہیں غصب کرنے کی عادت ہو، تمہیں قتل و غارت کی عادت ہو، اس کے لیے رسول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ تمہیں نفس پرستی کرنی ہو تو رسول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے رسول اسوہ حسنہ ہے جس کی طلب بس اللہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ۔ شاہ دردیس کی بارگاہ میں گفتگو ہو رہی ہے، یہاں اہل اللہ کی گفتگو نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ جو ارباب معرفت ہیں، جو ارباب سیر و سلوک ہیں، حقیقتاً جو صاحبان اخلاق الہیہ ہیں، جن کی قد و کاوش، جد و جہد یہ ہے دن رات، قدم بقدم، اور صرف قدم بقدم نہیں، نفس بنفس، کہ ان کی طلب بس اللہ ہے، ان کے لیے نمونہ عمل رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا یہ مقید ہے آیت؟
کہ جب تک رسول زندہ ہیں اسی وقت تک؟ نہیں، زندہ بھی نہیں، اور مقید کر لیجئے، جب تک رسول کو مرض موت لاحق نہ ہو بس اس وقت تک۔ مقید ہے آیت۔ رسول جب بیمار پڑ جائیں تو بس اس کے بعد رسول تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں آئے؟ رسول بس اس وقت تک نمونہ عمل ہیں جب تک وہ بیمار نہ پڑے، بس قیام قیامت تک، خدا کی قسم قیام قیامت تک، چاہے 2000 سال گزر جائیں، 10,000 سال گزر جائیں، 1,00,000 سال گزر جائے، 2 لاکھ 10 لاکھ، جتنا بھی وقت گزرے، اب نمونہ عمل خدا خواہی کے لیے صرف ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر علامہ اقبال ہی کے 2 مصرے پھر یاد آ رہے ہیں، میں لاہور میں سنا چکا ہوں لیکن اب مربوط ہے تو عرض کر رہا ہوں، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، صرف مصطفیٰ، کوئی نہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے بجز مصطفیٰ۔ اگر اس کے بعد کسی کو مانتے ہیں تو بس اس کو جس کو مصطفیٰ نے اپنی جان کہا ہو۔ ہم تو تحریف و انحراف سے اتنی دور ہیں کہ حاشیے پر نظر ہی نہیں ڈالتے، بس متن پر نظر رکھتے۔ ہم بس متن پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ ابتدائی کلاسوں میں جب ذرا مشکل کتابیں آتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو جو طریقہ رہا ہے درس نظامی کا، ابتدائی پہلی کتاب میں بھی خدا کی قسم کیا لوگ تھے، پہلی کتاب میں بھی متن سے زیادہ حاشیہ ہوتا ہے۔ پرانی کتابیں دیکھ لیجیے، وہ بھی حاشیہ ایسے نقش و نگار کے ساتھ ایسے خط میں لکھا ہوتا تھا کہ جو ایک مبتدی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ دیکھی ہیں پرانی کتابیں ہیں، میں نئی نسلوں نے تو جو آج کل صرف آئی پیڈ پر اور آئی فون پر، ٹیبلٹ پر اور جو کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں کتابیں، وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم جیسے فقیروں نے کس مشکل سے پڑھا ہے، کس طرح وہ خط طہرا میں لکھا ہوتا تھا، کہیں خط گلزار میں لکھا ہوا ہے، کہیں خط سلس میں لکھا ہوا ہے، پورے عالم کا نقشہ بنا ہوا ہے صفحے پر، ابتدائی کتابوں سے۔ وہ فعلا 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 فعلو ضربا ضربا ضرب، وہیں حاشیہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن جب ہم وہاں سے ذرا آگے بڑھے اور منطق اور فلسفے کی ابتدائی کتابوں میں آئے تو ہمیں ایک اچھے استاد مل گئے۔ انہوں نے ہم سے کہا، اور خاص طور سے مجھے یاد ہے کہ اصول فقہ کی ایک کتاب تھی، استاد نے پڑھایا، میں گیا گھر میں، میں نے استاد کا درس دہرایا، اس کے بعد جتنے حاشیے تھے سب پڑھ گیا، اور دوسرے دن جب ان کے پاس گیا تو جو کچھ مواد حاشیے میں تھا سب میں نے ان کے سامنے دہرا دیا۔ تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہ رہی ہو، تو انہوں نے مجھ سے اس دن تاکید کی اور لکھا میری کاپی پر، علیکم بالمتون لا بالحواشی، تم متن پڑھو، صرف متن تک محدود رہو، حاشیے پر نہ جاؤ۔ ہم نے اس بات کو گرہ میں باندھ لیا، اب ہم متن پر نظر رکھتے ہیں، حاشیے پر نظر ہی نہیں ڈالتے۔ بس مصطفیٰ، بس مصطفیٰ، بس مصطفیٰ، یا مصطفیٰ یا جان مصطفیٰ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ علامہ اقبال کا وہ 2 مصرع سنا دوں، کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے، کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ پورا جملہ کہہ دوں جو لاہور میں کہا تھا، حالانکہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، موضوع بالکل الگ ہے،
مگر مجبور ہوں کہنے پر. کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. یہ خاکنائے دہر، یہ خاک و آب و آتش کا یہ جہاں چیز ہے کیا. لوح و قلم تیرے ہیں. وہ قلم نہیں مراد ہے جو مصطفیٰ نے مانگا اور دیا نہیں گیا. یقیناً یہاں اقبال نے وہ قلم مراد لیا ہے جو ذات مصطفیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوا. وہ قلم مشیت، وہ قلم قدرت، وہ قلم مشیت، وہ قلم علم الہی، وہ مراد ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. 1400 برس 1500 برس گزر گئے. کسی بنو امیہ میں سے کسی کی تلوار کسی کے سر پہ نہیں لٹک رہی ہے، اور نہ بنو ہاشم میں سے کسی کی تلوار لٹک رہی ہے. اب اس دور میں تو ضمیر کی آواز پر تعصب کی اینک اتار کے تمام مصادر کا مطالعہ کر کے حق تک پہنچا جا سکتا ہے. اور اگر اس دور میں بھی وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں کہ جو نہ اپنی دنیا بنا سکے نہ آخرت، بھئی دنیا بنانے کے کیا معنی ہے؟ دنیا بنانے کے کیا معنی ہے؟ خدا کی قسم، اگر کوئی تنہائی میں، آنسوؤں پہ ضبط رکھیے گا، اگر کوئی تنہائی میں ذبح کیا گیا ہو، پامال کر دیا گیا ہو، اس کو دفن کر دیا گیا ہو، اور اس کے بعد اس کی قبر کے نشان بھی مٹانے کی برسوں کوششیں کی گئی ہوں، اس کے بعد بھی آج دنیا میں اس کی قبر حق کا نشان بن گئی ہو، تمام عالم سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہوں اور وہاں والے فخر سے استقبال کرتے ہوں، فخر سے زیارت کرنے کے لیے بلاتے ہوں، یہ ہے دنیا. آخرت کیا ہوگی؟ جہاں 8 دن رسول کا لال رہا، 8 دن، بس 8 دن، اس کے بعد قیامت تک کے لیے وہ شہر اس کے نام ہو گیا، آباد ہو گیا، شاداب ہو گیا. ساری دنیا سے عزت و افتخار کے ساتھ لوگ آتے ہیں، اور جہاں 40 برس یا 100 برس کسی نے حکومت کی ہو مگر وہاں کے لوگ قبر کا نشان دکھاتے ہوئے شرماتے ہوں. نشان قبر بتاتے ہوئے شرماتے ہوں. اس کے معنی ہے نہ دنیا آپ بنا سکے نہ آخرت بنا سکے. ایسوں کی وکالت کر کے آپ کیا بنا سکیں گے؟ برن عقل و دانش بے باید گریست. ہوش ہو تو خود بیٹھ کے 8 آنسو روئیے. یہ عقل و دانش کام نہیں آئے گی. یہ عقل نہیں شیطنت ہے، یہ استدلال نہیں مکر ہے، یہ ارشاد نہیں افساد ہے، یہ اصلاح نہیں فتنہ انگیزی ہے. خدا کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا. آنے والی مسلمان نسلیں اور انسانوں کی نسلیں بھی آپ کو ہر کلمہ خیر سے یاد نہیں کریں گی. جب بھی کسی کو ہوش آ گیا، جب بھی کسی کو ہوش آ گیا، بیچارے نوجوان جو کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، اردو کتابیں نہیں پڑھی، فارسی نہیں پڑھی، عربی کتابیں نہیں پڑھی، قرآن کا متن نہیں جانتے، تھوڑی بہت کاروباری انگریزی سیکھ لی،
جاب سے لگے ہوئے ہیں، سادہ سہل زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان سے میٹھے میٹھے لہجے میں زہر گھول کے آپ پلاتے رہتے ہیں اور وہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، آپ سے بڑا تو کوئی دانشور نہیں ہے۔ انہی جوانوں میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی، کسی نے 4 کتابیں پڑھ لیں تو آپ کی دانشوری کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ یہی جوان کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک کا جوان ہو، کتاب پڑھ لے، پھر آپ کی گفتگو سنے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر فریب کارانہ گفتگو ہے، کس قدر سنجیدہ انداز میں۔ آپ کے پاس دین ہے ہی نہیں، آپ کے پاس خدا پر یقین ہے ہی نہیں، آپ اس قرآن پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر قرآن پر یقین ہوتا تو سیرت مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ کی مخالفت نہ کرتے۔ کیوں؟ 1-2 مواقع پر نہیں، 1-2 بار بار قرآن مجید نے مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ پر پابند کیا ہے مسلمان کو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اس کے بعد کیا ہے؟ غلط پڑھ لیں آپ لوگ، کیا ہے بھئی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہاں بھی قُلْ ہے۔ یہ بھی غور کیجئے قرآن مجید میں اتنی بار بار قُلْ 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 کیوں آیا، اور رسول اللہ نے اس قُلْ کو حذف کر کے صرف آیت کیوں نہیں سنائی، قُلْ کے ساتھ پیغام سنایا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر بتانا چاہتے تھے کہ میں ایک حرف بھی کم نہیں کرتا، اور جو کہتا ہوں وہی کہتا ہوں جو ادھر سے نازل ہوتا ہے، تاکہ کل تم یہ نہ کہنا کہ اپنی اطاعت ہم پر خود فرض کر دی مصطفیٰ نے، اپنی بات منوانے کے لیے کہہ دیا مصطفیٰ نے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے مصطفیٰ، کہہ دے میرے حبیب، کہہ دے اے پیغمبر، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کس کی پیروی؟ رسول کی پیروی۔ رسول کی پیروی ایسے ہی ہوگی کہ آپ کہیں گے حدیث سورس نہیں ہے شریعت کے لیے، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بس اپنی چنی ہوئی حدیثیں جو نہ جانے آپ کے کون سے سلسلوں سے آپ تک پہنچی ہیں، جن سلسلوں میں یا رسول کے مخلص اصحاب ہوں یا نہ ہو، قاتلان حسین ضرور ہیں۔ وہ سلسلہ سند درست ہے آپ کے ہاں، وہ سلسلہ سند صحیح ہے جس میں قاتلان حسین موجود ہیں، لیکن وہ سلسلہ سند درست نہیں ہے جس میں عاشقان آل رسول ہیں۔ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ وہ فلاں شخص ہے، اس سے عشق علی کی بو آتی ہے جو مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ راوی جو عشق علی جس سے مترشح ہو وہ ضعیف ہے، وہ راوی جس کے ہاتھ، آستین، دامن لتھڑے ہوئے ہوں خون اہل بیت میں وہ ثقہ ہے، وہ قابل اعتماد ہے۔ کون سا ہے یہ اسلام؟ کون سی یہ وفا ہے محمد سے؟ کون سی یہ وفا ہے؟ بار بار قرآن کہتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے تو پیروی کرو مصطفیٰ کی۔ کیسے پیروی ہوگی؟ حدیث کو رد کر کے، حدیث کو رد کر کے۔ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، آج پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا کہیں، چونکہ یہ میری بنیادی فکر میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، دیکھیے شعراء بیٹھے ہیں، ادباء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کلام میں کچھ صنعتیں بھی ہوتی ہیں۔ کلام میں ایک تو ہوتا ہے علوم بلاغت میں علم معانی، اور پھر ہوتا ہے علم بیان۔ علم بیان میں کیا ہے؟ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کنایہ ہے، مجاز ہے، ان سب پہ بحث ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک علم ہے یا ایک فن ہے جسے کہتے ہیں علم بدیع یا فن بدیع۔ اس میں 2 طرح کی صنعتیں ہوتی ہیں۔
کچھ صنائع لفظیہ ہوتی ہیں اور کچھ صنائع معنویہ ہوتی ہیں، یعنی اپنے کلام کو مؤثر بنانے اور سجانے کے لیے کچھ الفاظ کی صنعتیں ہوتی ہیں اور کچھ معنوی صنعتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب یہ مثال دے کے میں ایک جملہ جو عرض کر رہا ہوں سمجھ میں آ جائے گی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل ہی اس صنعت کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا مصطفیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے۔ خدا کی قسم بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن پڑھیے، یہ قرآن مجید بے نیاز نہیں ہو سکتے آپ مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اور کلام مصطفیٰ اور حدیث مصطفیٰ سے کسی مرحلے میں۔ عملاً توحید شناسی کا ثبوت کس چیز سے دیتے ہیں آپ؟ عملاً، عمل کی دنیا میں سب سے بڑا ثبوت، سب سے بڑا عملی امپیکٹ آپ کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ یہ نماز کہاں ہے قرآن مجید میں؟ کہاں ہے قرآن مجید؟ سارے مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک ہی ہے۔ دیکھیے اس میں بھی کسی تفریقے کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں جو اتحاد کی بات کرتا ہوں سیاسی بنیادوں پر نہیں، علمی بنیادوں پر۔ میں قائل ہوں کہ خدا کے لطف و کرم سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تبلیغ سے اور آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کی جاں فشانیوں اور قربانیوں سے متن دین محفوظ ہے۔ متن دین میں آج تک کوئی تفرقہ نہیں ہوا، چاہے مسلمانوں میں کتنے تفرقے کیوں نہ ہوں۔ یہ بیان یاد رکھیے گا، متن دین کیا ہے؟ متن دین، نماز پڑھتے ہیں آپ، کوئی شخص یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے۔ پڑھتا کیا ہے؟ نماز شروع کس کلمے سے کرتا ہے؟ تمام مسلمان فقہ حنفی، مجھے تو شروع کرنا چاہیے فقہ جعفری سے، مگر یہ نام سب سے آخر میں لے لوں گا۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ زیدیہ، فقہ اباضیہ، فقہ جعفریہ، فقہ سلفیہ اور جتنی اور فقہ تاریخ میں ہیں، گزر گئیں یا ہیں، کسی بھی فقہ کا ماننے والا نماز شروع کس کلمے سے کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ متن ایک ہے یا نہیں؟ وہ چاہے یوں انگلیاں پھیلاتا ہو، کان کی لو سے انگوٹھا لگاتا ہو، تھوڑا دور رکھتا ہو، آگے ایسے ہی تھوڑا رکھ لیتا ہو، کہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتا ہے نا، اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ سورہ الحمد۔ تمام امت میں جو شناختہ شدہ فقہ ہیں اور جو شناختہ شدہ فقہ نہیں ہیں، وہی سورہ الحمد۔ اس کے بعد قرآن مجید کا تھوڑا سا حصہ پڑھتا ہے یا کوئی سورہ پڑھتا ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے، اس کے بعد سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ سب کیا یہی ہے، کھڑے ہوتے وقت رکوع سے کیا کہیں گے؟ خانہ کعبہ میں نمازیں جنہوں نے پڑھی ہیں وہ کیا سنتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ ہم بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، سب سمع۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے، تکبیر کہہ کے سجدے میں گئے، اور 2 سجدے ہیں، دونوں سجدوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تو پوری نماز میں، متن نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹیکسٹ، بیسک ٹیکسٹ، کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ اللہ کی حکمت، رسول کی ریاضت، اہل بیت کی قربانی، اصحاب اخیار کی قربانی۔ محفوظ ہے متن دین، متن قرآن محفوظ ہے، متن نماز محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ہے مسلمان کہتا ہو اپنے کو رمضان المبارک کے روزوں کا قائل نہ ہو؟ بھئی چاند میں اختلاف ہو جائے الگ بات ہے،
اس میں اختلاف نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ واجب ہے، واضح ہے نہیں. چاند کا اختلاف ایک اصولی نہیں، ایک فرعی اور ایک کبھی کبھی کیا کہوں، ہمیں ایک ایسا شہر معلوم ہے جس شہر میں یہ مسلمانوں کی کوتاہیاں دیکھیں. شہر میں بہت مشہور شہر ہے بر صغیر کا، شہر کی رویت ہلال کمیٹی کے صدر دونوں آنکھوں سے نابینا بنائے گئے تھے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ ہے مسلمانوں کا حسن تدبر، حسن سیاست، حسن انتظام. اب اس کی ذمہ داری تو نہ خدا پہ آئے گی، نہ رسول پہ، نہ قرآن پہ، نہ فقہ اصیل پر، کہ جناب والا شہر کا، میں نام واقعی نہیں لے رہا ہوں، جستجو کیجئے گا بہت جلدی پہنچ جائیے گا. بہت بڑا مشہور شہر ہے اور علماء فقہا کا مرکز بھی رہا ہے بر صغیر کا. ادھر نہ جائیے گا، ہاں اسی بر صغیر کا. اور ایک دو سال نہیں، برسہا برس تک، مجھے نہیں معلوم 10 سال 20 سال کئے برس تک، 25 سال برس تک ایک شخص وہ رہا رویت ہلال کمیٹی کا صدر، دونوں آنکھوں سے نابینا. تو یہ ایک الگ مسئلہ، یہ ہماری آپ کی بد نصیبی اور بد انتظامی ہے. لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روزہ رمضان المبارک کا واجب ہے. تو متن دین ایک ہوا نہیں، متن محفوظ ہے یا نہیں؟ خانہ کعبہ قبلہ ہے تمام مسلمین کا یا نہیں؟ حج کے لیے سب خانہ کعبہ ہی جاتے ہیں یا نہیں؟ سب شیعہ سنی سب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں. اب یہ حج واجب خانہ کعبہ ہی کا ہوتا ہے، حج واجب خانہ کعبہ ہی کا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں تو مدینے بھی جاتے ہیں، رسول پاک کی زیارت ضرور کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم مدینے نہیں گئے، رسول پاک کی زیارت نہیں کی، تو شاید وہ حج بھی ہمارا قبول بارگاہ الہی نہ ہو. اور اسی طرح ہم ان مقامات پہ بھی جاتے ہیں کہ جن کا تعلق رسول کے ساتھ منیت کا ہے، اور جہاں جانے کے لیے رسول نے کہا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ جاؤ میرے بیٹے کی زیارت کرو تو تمہیں حج کا ثواب ملے گا، وہاں بھی جاتے ہیں. لیکن حج واجب کہاں ہے؟ تو اسی طرح نہ جانے کتنی چیزیں میں گناتا چلا جاؤں آپ کو. پوری فقہ میں متن محفوظ ہے، پورے دین میں متن محفوظ ہے، اور اس محفوظ متن کی بنیاد پر میں داعی وحدت امت اور داعی اتحاد بین المسلمین ہوں. مگر جو لوگ چھوٹے چھوٹے فرق کو جو تہذیبی لحاظ سے، کلچرلی یا کسی اور سبب سے پیدا ہوتے چلے گئے، ان فرقوں کو سامنے رکھ کر فرقے بناتے ہیں، ان سے میں بیزار ہوں. میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی کبھی بھی جب بھی اتحاد کی راہ پر آئے گا تو یہ یاد رکھے اتحاد ہمیشہ سچ پر ہوتا ہے، جھوٹ پر کبھی اتحاد نہیں ہوتا. تو پروردگار عالم کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ نماز پڑھو، لیکن نماز کی ترکیب تو نہیں ہے نا قرآن میں کہیں. عرض یہ کر رہا تھا قرآن مجید کس صنعت میں نازل ہوا کہ قرآن مجید بغیر مصطفیٰ کے قرآن کافی نہیں ہو سکتا. بغیر مصطفیٰ نہ کل قرآن کافی تھا، نہ آج قرآن کافی ہے، نہ قیامت تک کافی ہوگا، نہ قیامت میں کافی ہوگا. مصطفیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت رکھتے ہو
تمہارا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے تعظیم کا اظہار کرو، اللہ کے علو مرتبت کا اظہار کرو، تو تم میری پیروی کرو، دیکھو کہ میں کیسے کھڑا ہوتا ہوں، کیسے رکوع کرتا ہوں، کیسے سجدہ کرتا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حضور کی بعثت سے پہلے بہت سے ایسے اس زمانے کے دانشور تھے، شاعر، خطیب، ادیب، حکیم، اہل فکر لوگ، جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، بت نہیں پوجتے تھے۔ ایک سے زیادہ تھے ایسے، ایک سے زیادہ تھے ایسے جو بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ تاریخ میں سب کا ایک ایک کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک مشہور شاعر اور اپنے زمانے کا حکیم شاعر، اس کا یہ قول مشہور ہے، ناقے پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر بلند بانگ آواز میں کہتا تھا، اے میرے خالق، مجھے معلوم ہے کہ تو وجود رکھتا ہے اور تیرے علاوہ کوئی قابل پرستش نہیں ہے، مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تیری پرستش کیسے کروں۔ یہ اس ایک انسان کی آواز نہیں تھی، یہ تمام عالم بشریت کے ضمیر کی آواز ہے۔ ایک طرف ہر ضمیر پکار رہا ہے کہ اے پروردگار، مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پرستش کروں، اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ کیسے تیری عبادت کروں، اے پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ تجھے سجدہ کیسے کروں۔ ان تمام ضمیروں کی آواز کا ایک جواب ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ محمد ابن عبداللہ کی آواز ہے۔ تم ویسے اللہ کے لیے قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں، تم ویسے رکوع کرو جیسے میں کرتا ہوں، تم ویسے سجدہ کرو جیسے میں کرتا ہوں، تم ویسے اپنے اللہ کو پکارو جیسے میں پکارتا ہوں، تم ویسے دعا کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ حج کے متعلق فرمایا خذوا مناسککم عنی، مناسک حج اور اپنی زندگی میں آداب بندگی مجھ سے لو، مجھ سے، حضور کا ارشاد ہے۔ اور قرآن مجید اجمالاً گزر گیا، اقیموا الصلاۃ، اگر لغت دانوں پر چھوڑ دیں تو اقیموا الصلاۃ کے کیا معنی ہوں گے؟ وارکعوا مع الراکعین، کہیں اقیموا الصلاۃ کہیں ہے وارکعوا مع الراکعین کہیں ہے وقوموا للہ قانتین کہیں ہے، اس کو جوڑے گا کون؟ کسی مریض کو کوئی مرض لاحق ہو اور اس کو لے جائیے جنگل میں، کہیے یہاں جڑی بوٹیاں ہیں، توڑ توڑ کے کھا لو، صحت پا جاؤ گے، انشاءاللہ اس کا لاشا ہی وہاں سے واپس آئے گا۔ یہی شخص کسی طبیب حاذق کے پاس جائے، اسی جنگل سے وہ مختلف جڑی بوٹیاں چن کے لائے گا اور اس کے بعد اس کو ترکیب دے گا، اس متناسب ترکیب کے ساتھ وہ دوا، وہ دارو شفا بن جائے گی، دوائے شفا بن جائے گی، وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، دارو فارسی میں دوا کو کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ کہنا پڑا، ملتان کے اہل ادب، اہل علم مجھے معاف فرمائیں گے، نئی نسل، نئے بچوں کے لیے کہنا پڑا، ورنہ یہ دارو کا لفظ بمعنی دوا خود اردو ادب میں رائج رہا ہے، اردو شاعری میں اور نثر میں رائج رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے کوئی اجنبی کلمہ نہیں ہے، یہ اجنبی کلمہ نہیں ہے۔ تو وہ جو مختلف اجزاء الگ الگ ہیں وہ جمع کر کے طبیب نسخہ بنا دے گا، وہ نسخہ کیمیا موجب شفا ہوگا۔
اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ ہے اقیموا الصلاۃ، ایک جگہ ہے وارکعوا مع الراکعین، ایک جگہ ہے وقوموا للہ قانتین۔ وہاں صلاۃ کا تذکرہ ہو گیا اجمالاً، یہاں قیام کا تذکرہ ہے، یہاں رکوع کا تذکرہ ہے، کہیں کہا گیا کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہیں کہا گیا فسبح باسم ربک العظیم۔ یہ سب الگ الگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، ایک نسخہ کیمیائے روحانی درست کیا، اور پھر اعلان کیا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو اگر حضور کی سیرت درمیان میں نہ ہو، حضور کا عمل سامنے نہ ہو، حضور کا کردار سامنے نہ ہو، حضور کی سیرت سامنے نہ ہو، حضور کی رفتار و گفتار سامنے نہ ہو، تو قرآن کافی ہوگا؟ اللہ نے اس صنعت سے بنایا ہے قرآن کہ اس کے نبی سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔ اس طریقے سے قرآن اتارا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ انسانوں کی فطرت میں، پست انسانوں کی فطرت ثانیہ میں، یوں کہوں، فطرت تو پاکیزہ اس کی بنائی ہوئی ہے، انسان بہت جلد اس دنیا میں آ کے جب اس کا نور فطرت گرد آلود ہو جائے گا تو یہ شخص ایثار بھول کے خود غرض ہو جائے گا۔ یہ خود غرض انسان، یہ نفس پرست انسان، یہ اپنے فائدے بھر بات لے لے گا اور ہمارے حبیب کو چھوڑ دے گا۔ تو اس نے اس طریقے سے قرآن مجید ایسی عبارت میں، ایسی صنعت میں نازل کیا کہ حقیقتاً کوئی خدا پرست قیامت تک نبی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں نبی کے ارشاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں ربی کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں نبی کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں کہہ سکتا، کہہ نہیں سکتا یہ انسان، اس کی کوئی وکالت کر نہیں سکتا، مگر یہ کہ وہ وکالت کے اس طرح کے پیشے سے وابستہ ہو جن کے لیے کہا ہی جاتا ہے کہ یہ لائر نہیں ہوتے، لائر ہوتے ہیں۔ مجمع میں بہت سے وکلا ہوں گے، مجھے معاف فرمائیں گے، میں وکلا کا مخالف نہیں ہوں، یہ بھی ایک امر ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، مگر کچھ ایسی حرکتیں کچھ لوگ کر جاتے ہیں، ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ سب نہیں ہوں گے ایسے، ایک آدھ تو ہوں گے نا، تو ان کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ لائر تو لائر ہوتا ہے۔ تو اگر واقعی لائر ہے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، مگر اگر انسان قانون خدا کا پابند ہے، فقیہ ہے، شریعت کا پابند ہے، قرآن کا پابند ہے، تو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی ایک بات کو بھی سبک تر نہیں گردان سکتا، ترک کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ یہ بات نبی نے کہی ہے اور اسے سبک گردان دے انسان، گیا دین ایمان۔ آپ کو اسی دنیا میں کسی سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، خدا کرے کہ ہو جائے، ہمارے بزرگ صوفیاء عشق کا فلسفہ جو بیان کرتے ہیں اس میں یہی کہتے ہیں کہ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ ہوتا ہے۔ عشق مجازی عشق، یہ عام بیان ہے، میرا بیان ذرا اس سے مختلف ہے، کیونکہ میں تو عشق کو بس ایک ہی حقیقت مجردہ سمجھتا ہوں کہ عشق عشق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ حقیقی ہوتا ہے، اور عشق ایک نور ہے جو قلب میں ودیعت ہوتا ہے۔ عشق جسمانی کسی کشش کا اور تشنج کا نام نہیں ہے، عشق نور ہے جو قلب میں آتا ہے اور پوری زندگی کو تابناک بنا دیتا ہے۔
عشق و نور ہے. تو میں قائل ہی نہیں ہوں عشق مجازی اور عشق حقیقی کی تقسیم کا، لیکن ہمارے بہت سے بزرگ صوفیاء نے عوام الناس کی تربیت کے لیے یہ کہا ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ ہوتا ہے. تو عشق مجازی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کسی سے بہت عشق ہے اور رات کے 2 بجے معشوق نے کہا کہ اس وقت تو میں آئس کریم کھاؤں گا. اب کیا ہوگا؟ آپ لا کے دیں گے یا نہیں؟ اوہ کر کے ٹالیں گے تو نہیں. مثال دے دی، بہت سے منچلوں کا تجربہ ہوگا یہ. ارے آئس کریم نہیں، چائے پینے کی خواہش ہو جائے، کسی معمولی سی خواہش. معشوق ناز حسن و عشق میں عاشق کو آزماتا ہے، معمولی باتوں سے، بڑی باتوں سے نہیں. حسن کی نفسیات ہے یہ، بڑی باتوں میں نہیں آزماتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آزماتا ہے. اگر اسے میری محبت ہے تو میری چھوٹی سی بات بھی پوری کرے گا. اس لیے اگر عشق ہے خدا سے نا، تو رسول کی کسی ہلکی سی بات کو بھی تم ہلکا نہ سمجھنا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اگر خدا تک پہنچنا ہے تو خدا تک نہیں جانا ہے، تمہارا ہم و غم مقصد آخر، منزل آخر تخت ہے، تاج ہے، خزانہ ہے، بسم اللہ، ہمیں تم سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے. نو آرگومنٹ. آپ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ. فرعون نے بھی کی تھی، نمرود نے بھی کی تھی، نہ جانے کتنے فرعونوں نے کی، نہ جانے کتنے یزیدوں نے کی. آپ بھی کر لیجئے. حکومت آپ کا ہم و غم ہے، حکومت کر لیجئے. مال دنیا ہم و غم ہے، بسم اللہ لوٹیے. غصب کرتے بنے غصب کیجئے، لوٹتے بنے لوٹیے، جو چاہے کیجئے، ہمارا آپ سے کیا تعلق. اگر ہم و غم خدا ہے، اگر آپ کی نظر جنت پر ہے، تو ہم عاشقان اہل بیت چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری جاگیر ہے، تو ہم آپ پر رقیبانہ نگاہ رکھیں گے. ہماری پراپرٹی میں آنا ہے تو سلیقے سے آنا ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل. حکومت مانگے گے تو ٹھوکر مار کے ہم دے دیں گے، حکومت لے جاؤ. خزانہ چاہیے لے جاؤ، دنیا چاہیے لے جاؤ. اس دنیا کو ہم لے کے کیا کریں گے جس دنیا کو ہمارے امام نے اور ہمارے بابا نے 3 طلاقیں دی ہوں. کوئی ایسی ہی عورت ہو جسے باپ 3 طلاقیں دینے پر مجبور ہو تو اولاد کی نگاہ سے بھی وہ گر جاتی ہے. خدا کی قسم. تو اس دنیا کو تو میرے آقا ابو تراب نے 3 طلاقیں دی ہیں، مشہور ہے. مولا امیر المومنین امام المتقین نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مشہور فقرہ ہے. دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، غری غیری، کسی اور کو جا کے دھوکہ دینا، فریب دینا، مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی، فریب نہیں دے سکتی. دنیا چاہیے، بسم اللہ. اللہ بھی کہتا ہے کہ رسول اسوہ نمونہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو دنیا طلب ہوں. لمن کان یرجو اللہ، جس کی طلب اللہ ہے، اس کے لیے نمونہ عمل رسول ہے.
اور پھر رسول کا ہر عمل، اس کی ہر خواہش، اس کی ہر ادا، اس کی ہر ادا ایسی ہے کہ اس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سی باتیں گزارش کرنی تھی، مگر جو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میری صحت کیسی تھی اور کیسی ہے، یہ تو منبر پر آنے کے بعد آپ حضرات کی محبتیں جو ہیں وہ کچھ دیر کے لیے سہارا بن جاتی ہیں، اور اس لیے کچھ معروضات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عرفاء نے، عرفاء کسی بھی مسلک کے ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، جعفری ہوں، جو عرفاء ہیں یہاں بزرگ شاہ گردیز، عرفاء کے مسلک میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر اللہ کی رضا اور سیر و سلوک کے راہ میں قدم رکھنا ہے، عرفان کی راہ میں قدم رکھا ہے، تو پھر نہ دنیا کی طرف نظر ہو اور نہ آخرت کی طرف، دونوں ہاتھ اٹھا لو دونوں عالم سے، نہ دنیا طلب کرو نہ آخرت طلب کرو، تمہاری طلب بس ایک ہونا چاہیے، اللہ۔ اس پر سوچئے گا، سن لینا آسان ہے اور سن کے واہ واہ کر دینا بھی آسان ہے۔ آج پوری مجلس میں اتنی سی بات یاد رہ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ نہ دنیا نہ آخرت، یہاں آخرت سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ نہ جنت کی طلب ہو دل میں نہ دنیا کی، نہ اس دنیا کی طلب ہو اور نہ اس عالم کی طلب ہو، اس کو ہم دنیا نہیں کہتے، نہ اس عالم کی طلب ہو جو بعد حشر، بعد قیامت، بعد حساب و کتاب، بعد حشر و نشر بہشت ہے، اور نہ اس دنیا کی طلب ہو جو قبل روز حساب ہے۔ طلب بس ایک ہو، اللہ کی طلب۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ یہ سب میں اجمالاً جو نچوڑ کے عرض کر دیتا ہوں اپنے الفاظ میں، نہ جانے کتنی احادیث قدسیہ، احادیث نبویہ اور آیات قرآنیہ کا مضمون ہے، جسے میں آپ کے سامنے اردو میں اس کے معانی و مضامین کشید کر کے ایک شربت روح افزا بنا کے پیش کر دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ جب ہم اور آپ ہم سے اس کا وعدہ ہے کہ میرا جو ہو جائے گا میں اس کا ہو جاؤں گا، تو پھر رسول کا کیا عالم ہوگا، اور ان ہستیوں کا کیا عالم ہوگا، آدم سے لے کے حضرت تک جتنے نبی ہیں ان نبی کے مرتبے کیا ہوں گے، جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کے مرتبے کیا ہوں گے، اور خاتم النبیین کا مرتبہ کیا ہوگا، اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا جنہیں خاتم النبیین جن سے عشق کرتے ہوں، اللہ کا رسول جن سے محبت کرتا ہوں۔ بالکل سادہ زبان میں عرض کر رہا ہوں نا، سامنے کی حقیقتیں۔ اب اگر کسی کو حضور انتہائی تلطف کے ساتھ اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہوں تو بس اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا کہ جناب نانا تھے، نواسے سے بہت محبت کرتے تھے۔ نہیں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ بہت محبت کرتے تھے۔ اگر رسول بہت محبت کرتے تھے کسی سے
تو اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ محبت کرنے کے لائق تھا، اس لیے محبت کرتے تھے کہ چشمے مشیت اس سے لگی ہوئی تھی، اس لیے کہ امید الہی اس سے وابستہ تھی۔ یوں ہی نہیں ہے کہ رسول نانا تھے اور بشریت کا تقاضا تھا۔ میں مثالیں اب نہیں دے سکتا، وقت گزر گیا، میری طاقت اب ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں اور مثالیں قرآن مجید سے دیتا۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں کچھ مثالیں عرض کروں گا کہ اللہ نے نمونہ بنایا رسول کو تو کیسا بنایا۔ صرف نماز جیسے رسول پڑھتے تھے، صرف وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، رسول معاملہ کیسے کرتے تھے یہ بھی حجت ہے، رسول کسی سے گفتگو کیسے کرتے تھے یہ بھی حجت ہے، رسول کسی سے حسن سلوک کیسے کرتے تھے یہ بھی حجت ہے، رسول کسی کو اپنی بزم سے نکالتے تھے تو یہ بھی حجت ہے۔ اگر رسول کسی کو بزم سے نکال دے تو ہمارے اوپر جبر نہ کرو کہ ہم اپنی بزم میں اسے جگہ دیں۔ تحقیق کر لو کہ رسول نے نکالا یا نہیں نکالا۔ رسول کا عمل حجت ہے، تمہارے سیاسی فیصلے حجت نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن پر ایمان قائم کیا ہے اور قرآن پابند بناتا ہے کہ ہم سیرت طیبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند رہیں، سیرت کے پابند ہیں ہم۔ ایک بلندر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ حضور کی سیرت، حضور اگر کسی کو پیار کر رہے ہیں وہ بھی حجت ہے۔ حضور کسی کو، یعنی آپ دیکھیے کس نانا کو نوازے سے محبت نہیں ہوتی، مگر اگر کوئی آفیشل میٹنگ ہو رہی ہو تو نواسہ لاکھ مچلتا رہے، وہ امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کے نانا نواسے کی خاطرداری تو نہیں کرے گا۔ دنیا میں جب یہ پروٹوکول ہے تو اللہ کے گھر میں مسجد میں رسول اللہ کا اور اللہ ہی سے محو گفتگو ہو۔ نماز کیا ہے؟ نماز بندوں کے ساتھ میٹنگ نہیں ہے، خدا کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اللہ مخاطب ہوتا ہے بندے کا اس وقت، عبد اور معبود میں گفتگو ہو رہی ہے، خدا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مسجد خدا میں گفتگو کرنے والا کوئی اور شخص نہیں، اللہ کا رسول خود ہے، اور درمیان میں حسین آ جاتے ہیں۔ اب اگر رسول حسین کو پشت پر آنے کے بعد بھی سجدے کو طول دیتے ہیں، کتنی بار سن چکے ہیں آپ یہ روایت، لیکن معنویت پہ غور تو کیجئے، موقع کیا ہے، محل کیا ہے، کس موقع پر حسین کو یہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ اگر سیرت مصطفیٰ پیش نظر ہے تب بھی آپ غور کریں کہ ایسا کیوں کیا رسول نے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ دیکھو تو سجدے ہی میں تو طول دیا ہے نا میں نے، اس لیے سجدے کو طول دیا ہے کہ حسین سجدوں کی آبرو ہے۔ یہ جو تم قیامت تک خدا کو سجدے کرتے رہو گے یہ حسین کی قربانی کے نتیجے میں ہوگا۔ خدا کی قسم، بس گفتگو تمام ہوئی، گفتگو تمام ہو گئی آج کی۔ اگر حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں روز عاشورہ قربانی پیش نہ کی ہوتی، آج روئے زمین پر اسلام نہ ہوتا، صرف امویت ہوتی، صرف امویت ہوتی، شرابیں حلال ہوتی، انسان انسان سے مانوس نہ ہوتا، بندروں سے مانوس ہوتا۔ چونکہ تخت حکومت مسلمین پر بیٹھنے والا کیا کہہ رہا تھا؟
لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. ارے یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار قائم کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. کس چیز کا انکار ہے؟ یہ دین کا انکار ہے، اصل دین کا انکار ہے. جب دربار میں سر مبارک حسین آیا ہے تو یزید کس شے کے نشے میں مست تھا؟ کس نشے میں مست تھا یزید؟ کتنے پیغمبر اکرم کے سینئر صحابہ کی گواہی ہے کہ یزید شراب خوار تھا. وہ سب صحابہ اس موقع پر ہمیشہ تو ثقہ ہوتے ہیں، ہمیشہ تو صحابہ سچے ہوتے ہیں. یہاں ان کی سچائی کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وفاداری ہے بنو امیہ کے ساتھ؟ کیا وفاداری ہے یزید کے ساتھ؟ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یزید شراب خوار تھا، یزید حرمتوں کو پامال کرنے والا تھا، محرمات کا ارتکاب کرنے والا تھا. اور جب ایسا شخص تخت حکومت پر ہو تو رعایا اور عوام تو پھر دین بیزار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ پھر اسلام کہاں رہے گا؟ اگر کسی ملک کا سربراہ بے دین ہو اور صرف خود بے دین نہ ہو، اعلان کرتا ہو فخر کے ساتھ، شعر پڑھتا ہو، نثر پڑھتا ہو، ایسی حرکتیں کرتا ہو، ایسے کھیل میں مشغول رہتا ہو جس سے اعلان ہو رہا ہے کہ دین ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، تو پھر عوام دیندار رہیں گے؟ خدا کی قسم کوئی مسلمان کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے کا پابند ہو، اگر اس کے پاس کچھ بھی اسلام ہے تو وہ حسین کی دین ہے. آج مسجدوں کے مناروں پر جو اذانیں ہو رہی ہیں، آقا حسین کی قربانیوں کے فتح کا اعلان ہے. آج جو مسجدیں نمازیوں سے آباد ہیں، کسی بھی مسلک کی ہوں، یہ نمازی جو نظر آ رہے ہیں آقا حسین کی قربانی کی دین ہے. یہ جو دین کی پابندیاں ہیں، ماہ مبارک رمضان کی حرمتیں ہیں، یہ حسین کی قربانی کی دین ہے. آج جو خانہ کعبہ طواف گاہ مسلمین ہے اور تمام مسلمین حج کو جاتے ہیں، یہ آقا حسین کی قربانی کی دین ہے. جس کے پاس جتنا بھی اسلام ہے آقا حسین کی دین ہے. جس کے پاس، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، تاریخ اسلامی، تاریخ مسلمین اور تاریخ عالم پڑھیں اور تجزیہ کریں انصاف کے ساتھ. جس کے پاس جتنا بھی سچا اسلام ہے وہ آقا حسین کی قربانی کی دین ہے. اور اسی لیے تمام امت اور تمام انسانیت آقا حسین کا غم منانے کا حق رکھتی ہے. جو حسین کا شریک غم نہیں ہے وہ تو انسانیت ہی سے خارج ہے. اگر میں نقل کروں کہ غیر مسلمین کس قدر آقا حسین کی عزاداری کرتے ہیں اور ان سے پوچھئے جا کے کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو انسانیت حسین نے سکھائی ہے. لبنان کا ایک مشہور شاعر ہے مسیحی، بول سلامہ. اس کا بیٹا ابھی کچھ دنوں پہلے تک حی یرزق زندہ تھا. ابھی مجھے نہیں معلوم تازہ صورتحال کیا ہے، لیکن یہ کورونا اور کووڈ کے زمانے سے پہلے تک وہ زندہ تھے اور ان سے انٹرویو لیا گیا اور وہ انٹرویو موجود ہے، لوگ سن سکتے ہیں. مسیحی ہے بیٹا، باپ بھی مسیحی تھا، دونوں شاعر ہیں، دونوں ادیب ہیں، پورا کنبہ ادیبوں اور شاعروں کا ہے. لیکن اس خاندان میں غالباً سب سے بڑا شاعر بول سلامہ تھا. بول سلامہ نے 3000 اشعار پر مشتمل اہل بیت مصطفیٰ پر نظم کہی ہے، اور اس میں ایک خاصی تعداد ان اشعار کی ہے جو آقا حسین کی شان میں ہے. بیٹے کا بیان یہ ہے کہ ہم نے جب باپ کی وفات ہوئی ہے، اس عالم میں ہوئی ہے کہ سر تکیے پر تھا، تکیہ آنسوؤں سے تر تھا،
اور وفات ہو گئی، ہم نے جا کے دیکھا تو تکیے کے نیچے وہ اشعار تھے جو حسین کی شان میں تھے۔ ایک مسیحی شاعر، لبنان کا مسیحی شاعر، اور یہ ایک مثال نہیں ہے، نہ جانے کہ سینکڑوں 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 ہندو شعراء ادبا، مسیحی شعراء ادبا، وہ جو اپنے کو کسی دین سے جوڑتے نہیں ہیں، ان میں سے نہ جانے کتنے شعراء ادبا۔ یہ انسانی ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو شعراء اور ادبا کے نو کے قلم سے بلند ہوتی ہے۔ آقا حسین کو یاد کرتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو اسلام ملا ہے تو حسین سے، انسانوں کو انسانیت ملی ہے تو حسین سے۔ بس اب ایک واقعہ صرف نقل کروں گا، اور وہ بھی اس لیے نقل کروں گا کہ ایک فقیہ بزرگوار نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ علامہ نراقی اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، عالم، فقیہ، معلم اخلاق۔ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ روز عاشوراء، دیکھیے دین بھی ہے اور انسانیت بھی، روز عاشوراء آقا حسین جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اجرکم علی اللہ، بہت سخت ہوتا ہے بیان کرنا، مگر بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ ثواب مجھے بھی مل جائے اور آپ کو بھی مل جائے۔ آقا نے کیا بے پناہ جہاد کیا ہے روز عاشوراء، آخری جہاد، کس شجاعت کے ساتھ کیا ہے، کس شکیبائی کے ساتھ کیا ہے، کس حوصلے کے ساتھ کیا ہے کہ جب جہاد کے لیے نکلے ہیں نا تو پہلے اپنے شہداء اصحاب کے لاشوں کو دیکھا غور سے، اور انہیں آواز دی، حبیب، مسلم، عباس، علی اکبر، زہیر، حر، اب دیکھو میں جا رہا ہوں جہاد کرنے۔ اور اس کے بعد بے پناہ جہاد کیا ہے۔ آپ جہاد کر رہے تھے کہ دور سے سنسناتا ہوا ایک تیر آیا اور آپ کی پیشانی مبارک پہ، آقا نے وہ تیر نکالا اور اپنے عمامے سے اپنے سر مبارک کو دوبارہ اس زخم کے ساتھ باندھا، اور پھر مصروف جہاد رہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور یہ تیر سے شعبہ تھا، یہ 3 بھال کا تیر تھا جو آپ کے سینے میں پیوست ہوا۔ اور وہ بھی معلوم ہے، یہ جو لوگ اسلحوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اسلحہ سازی پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو قدیم اسلحوں پر جو کتابیں اس میں ایک چیز تشریح سے لکھی گئی ہے کہ جسے تیر سے شعبہ کہتے تھے، وہ ایسا تیر ہوتا تھا کہ اس میں تیر کے 3 پھل ہوتے تھے، لیکن آگے سے وہ یوں مڑے ہوئے بھی ہوتے تھے تاکہ پیوست ہو جائیں، مگر اگر کوئی نکالنا چاہے تو نکال نہ پائے، اگر نکالنے کی کوشش کرے تو اندر سے کلیجہ باہر آ جائے۔ آقا حسین کے سینے میں یہ 3 پھلوں کا تیر پیوست ہوا۔ جس آسانی سے آقا نے پیشانی کا تیر نکالا تھا، سینے کا تیر نہیں نکال سکتے تھے، تو آقا نے قربوس زین پر زور دے کر اس طرح کیا کہ وہ تیر پشت کی جانب سے پار ہو گیا۔ سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے، پشت کی جانب سے خون کا فوارہ جاری ہے۔ اتنے میں ایک تیر آیا، گلو مبارک پہ لگا، اب حسین سے سنبھلا نہ گیا۔ آقا پشت فرس پر گویا کے ڈگمگا رہے ہیں۔ اس با وفا راہوار کو بھی اندازہ ہوا، اس نے اپنے آگے کے دونوں گھٹنے ٹیک دیے زمین پر۔ آقا چاہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے زمین پر آ جائیں، مگر اطراف سے اتنے تیر پیوست ہیں کہ زمین تک آ نہیں سکتے۔
آقا چاہتے ہیں سجدہ آخر بجا لائیں. اب کوشش ہے کہ پیشانی زمین تک پہنچ جائے. دھیرے دھیرے اس عالم میں بھی حسین عاشق خدا حسین، عاشق نماز حسین، جان مصطفیٰ سجدوں کا عاشق حسین، وہ چاہتے ہیں سجدہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ آخر ادا ہو جائے. تیروں پہ زور ڈال رہے ہیں، وہ تیر جسم میں پیوست ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جسم زمین سے قریب آتا چلا جا رہا ہے. آقا حسین نے آخری سجدہ کیا اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھے ہیں. ابھی سنیے، دین بھی اور انسانیت بھی. مورخ کہتا ہے کہ کچھ دیر تک حسین ابن علی سرزمین کربلا پر بیٹھے رہے، 1 ساعت تک بیٹھے رہے، یعنی کچھ دیر تک بیٹھے رہے. اور وہ جلال تھا اس وقت بھی، وہ رعب تھا. دیکھیے دور سے تیر مار دینا آسان ہے، وہ رعب تھا، وہ ہیبت تھی، وہ جلال تھا، جلال الہی. وہ رعب تھا، وہ ہیبت تھی، ہیبت مصطفی. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ قریب جا کر آپ کا سر قلم کرے. عمر ابن سعد بار بار اپنے فوجیوں کو للکار رہا تھا کہ اب اس شخص میں کوئی جان نہیں رہ گئی ہے، جاؤ سر قلم کرو اور قصہ تمام کرو. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اور مورخ طبری نے بھی لکھا ہے اور دوسرے مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جنگ ہوئی، سب کچھ ہوا، مگر جو قبیلے پہچانتے تھے کہ یہ ہیں کون، کوئی آقا حسین کے خون کو اپنی گردن پہ لینے کے لیے تیار نہ تھا. کوئی قبیلہ تیار نہیں تھا کہ اس کا کوئی فرد قاتل حسین بن جائے. اس لیے سب کنارہ کش ہو رہے تھے. اور بار بار عمر ابن سعد نحس آواز دے رہا تھا، جاؤ اور حسین کا سر قلم کرو. ایک شخص ایسا تھا جو پوری معرفت نہیں رکھتا تھا. وہ آگے بڑھا، قریب آیا، خنجر نکالا. آقا حسین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے ناحق جہنم کا شکار ہو جائے. یہ جملہ سن کے وہ شخص منقلب ہو گیا. کہا آخر آپ کون ہیں اس عالم میں کہ لہو سے امامہ تر ہے، لہو سے سارا جسم تر ہے، قبا تر ہے، عبا تر ہے. اس عالم میں بھی آپ کو اپنا درد نہیں ہے، میرا درد ہے. یہ ہے حسین، یہ ہے انسانیت کا درس، یہ ہے قیامت تک باقی رہنے والا درس. وہ وہیں سے منقلب ہوا. آقا حسین نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، میں حسین ابن محمد ابن مصطفیٰ ہوں. منقلب ہوا، واپس آیا، قریب آیا پسرے نحس کے. اور آتے ہی اس نے وہ خنجر ہاتھ میں تھا. عمر سعد نے پوچھا کیا حسین کا کام تمام کر دیا، سر کہاں ہے؟ اس نے گرج کے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اب میں حسین کو قتل نہیں کروں گا، میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر چاہتا تھا کہ حملہ کرے. اس کے قریب کے سپاہیوں نے اسے گھیرا اور اس پر نیزے اور تلواریں چلانا شروع کی. جب وہ زمین پر گرا آقا حسین کی طرف دیکھا، کہا فرزند رسول گواہ رہیے گا، میں جاہل تھا، میں نادان تھا، میں بے معرفت تھا، مگر اب اس دنیا سے آپ کی محبت میں جا رہا ہوں. نانا کے سامنے گواہی دے دیجئے گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے.
معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے۔